فارسی کلیات پڑھیے. تو جسے ذوق پیدا ہو جائے اقبال کا وہ اقبال کو پڑھتا ہے، جسے ذوق پیدا ہو جائے غالب کا وہ غالب کو پڑھتا ہے، اور بات بات میں شعر پڑھتا ہے. کاش ذوق پیدا ہو جائے قرآن کا. کلام خدا، کلام خالق، کلام معشوق، اور وہ معشوق بھی ہے آپ کا، عاشق بھی ہے آپ کا. یاد ہے میرا وہ جملہ جو میں نے گلستان زہرا میں کہا تھا؟ اس نے پہلے اعلان اپنے عشق و محبت کا کیا ہے، ہم تمہیں بہت چاہتے ہیں، تم ہماری مخلوق ہو، ہم نے تمہیں اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، ہم نے تمہیں اپنے ہاتھ سے بنایا ہے. ہر خالق کو اپنی مخلوق سے محبت ہوتی ہے، ہر خالق کو اپنی تخلیق سے محبت ہوتی ہے، اللہ کو آپ سے محبت ہے. اور اسی لیے جانتے ہوئے کہ تم غافل ہو، وہ تم سے محبت کرتا ہے، تم دنیا سے محبت کرتے ہو، پھر بھی اس نے توبہ اور استغفار کا دروازہ کھلا رکھا. کبھی تو یہ بندہ پلٹ کے آئے گا اور کہے گا کہ پروردگار میں نادم ہوں، شرمندہ ہوں، تجھ تک واپس آنا چاہتا ہوں. کیسا کریم ہے، کیسا کریم ہے وہ رب. خدا عاشق بھی ہے، معشوق بھی ہے. عاشق تو وہ ہے، معشوق آپ کو بنانا ہے. مسئلہ یہ معشوق آپ کو بنانا ہے. اور جب معشوق بنا لیں گے آپ خدا کو تو پھر اس کے کلام سے آپ کو عشق ہوگا، پھر آپ قرآن مجید پڑھیں گے، اور جب قرآن پڑھنے کا ذوق پیدا ہو جائے گا تو پھر بہشت کا کھٹکا نہیں رہے گا. یہ سوچیے ہی نہیں کہ ملے گی کہ نہیں ملے گی. کیسے نہیں ملے گی؟ جب بنی ہمارے لیے ہے تو کسے ملے گی؟ ملے گی کسے؟ ہمارے لیے بنی. اللہ کو خود رہنا ہے کیا بہشت میں؟ اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے یا اللہ کی کچھ اولاد ہے جس کے لیے بنایا ہے؟ اللہ کے سگے بچے ہیں کچھ جن کے لیے بنایا ہے؟ کیا یہی تصور توحید ہے آپ کا؟ اللہ صمد ہے، بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، کسی کی اللہ کے ساتھ خون کی رشتہ داری نہیں ہے. تو اللہ لا مکانی ہے، اسے مکان کی ضرورت نہیں ہے، نہ آج مکان کی ضرورت ہے نہ تب مکان کی ضرورت ہوگی. بہشت اس نے اپنے لیے نہیں بنائی ہے آپ کے لیے، تو بخل کیوں کرے گا دینے میں؟ بس اب ہنر یہ دکھانا ہے ہمیں کہ زیادہ بڑے سے بڑا پلاٹ کیسے ہمیں مل جائے. ہنر یہ دکھانا ہے، ہنر یہ دکھانا ہے کہ زیادہ بہتر سے بہتر قصر کس کا ہو. ہنر یہ دکھانا ہے کہ زیادہ بہتر سے بہتر ڈیکوریشن کس کا ہو. وہ اپنی ریاضت پر ہے، وہ ریاضت پر ہے. نماز، دعا، تلاوت قرآن، روزہ، اعتکاف، حج، عمرہ، زیارات، خمس کی ادائیگی، زکوٰۃ کی ادائیگی، یہ سب وہاں کا ڈیکوریشن کی ضرورت ہے. اللہ کو نہیں چاہیے زکوٰۃ آپ کی. میں نے کہا اللہ کو مکان ہی نہیں چاہیے. وہ روٹی نہیں کھاتا، وہ گوشت نہیں کھاتا، اسے قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا. قرآن مجید میں اس نے اعلان کیا ہے. تو جب وہ روٹی نہیں کھاتا، وہ لباس نہیں پہنتا، اس کے اولاد نہیں ہے، اس کا خاندان نہیں ہے، اس کے نہ بیٹے نہ بیٹیاں، تو اسے آپ کا خمس کس لیے چاہیے؟ اسے آپ کی زکوٰۃ کس لیے چاہیے؟ وہ کہتا ہے کہ آپ تمہارا مکان جو ہے یہاں، اس میں پردے تو ڈھنگ کے لٹکاؤ.
فانوس تو لگاؤ، چراغ تو لگاؤ، اور کچھ ہم نے کیا ہے کچھ تم بھی تو کرو. دل نہیں چاہتا اچھے مکان میں رہنے کا؟ بس دعوت قرآن یہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. جسے آپ جبر سمجھتے ہیں، جسے آپ تکلیف سمجھتے ہیں، یہ ایک طرف اعزاز ہے، ایک طرف انعام. کیا بات ہے، کیا بات ہے، اعزاز بھی ہے، انعام بھی ہے، کیا بات ہے. ایک طرف اعزاز ہے، اعزاز، اور ایک طرف انعام ہے، انعام. کیا بات ہے اس میں. کچھ جوان آتے ہیں کہتے ہیں کہ جی ہمیں بتائیے واقعی قیامت آئے گی؟ نیو جرسی میں ایک بچہ تھا، اب تو ماشاءاللہ بہت صالح ہے، تب بھی صالح تھا، ذرا کنفیوز ہو گیا تھا. اس کا نام یاسر تھا، مجھے یاد ہے، بہت سعادت مند بچہ ہے. اس نے کہا کہ مجھے توحید میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، نبوت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، مگر آخرت کیوں آئے گی؟ میں نے کہا کیا امکان آخرت میں شبہ ہے یا وقوع آخرت میں؟ کبھی ہوتا ہے شبہ امکان میں، یعنی آپ کسی چیز کو غیر ممکن سمجھتے ہیں، جو مشرکین بہانے کیا کرتے تھے. رسول کہتے تھے تم اٹھائے جاؤ گے قبروں سے، حشر ہے، نشر ہے، صراط ہے، میزان ہے، جنت ہے، جہنم ہے. وہ پرانی بوسیدہ ہڈیاں لے کے آتے تھے، کہتے تھے یہ جو ہڈی بوسیدہ ہو چکی ہے اسے کیسے خدا دوبارہ زندہ کرے گا؟ قرآن مجید کہتا ہے سورہ یاسین، تم یہ بوسیدہ ہڈی دکھا رہے ہو جب یہ بوسیدہ ہڈی بھی نہ تھی، کچھ نہ تھا. جس نے پہلی بار تمہیں بنایا وہ کیا تھک ہار گیا؟ اب اس کے ہاتھ میں ہنر نہیں رہا، دوبارہ نہیں بنا سکتا؟ کیسی فطری دلیل ہے، کیسی فطری دلیل ہے، کیسی فطری دلیل ہے، فطری دلیل. یہ ہے منطق وحی، یہ ہے منطق قرآن، یہ ہے منطق فطرت، یہ ہے لسان فطرت. قرآن لسان فطرت میں گفتگو کرتا ہے. یہ تو انشاءاللہ لاہور ہے، ماشاءاللہ لاہور ہے، مدرسے ہیں، علماء ہیں. اس مجمع میں بھی علماء تشریف فرما ہیں، کچھ امامے نظر آ رہے ہیں، اور کچھ ایسے حضرات ہیں جو میں جانتا ہوں صاحب امامہ ہیں مگر اس وقت امامے میں نہیں ہیں. کثر اللہ امثالہم، پروردگار ان کے جیسے علماء اور کثرت سے پیدا کرے، اور معاشرہ ان کے نور علم سے منور ہو اور مستفید ہو. خصوصیت کے ساتھ میں ذکر کروں گا کہ جناب آیت اللہ العظمیٰ مرجع تقلید نائب امام حضرت آیت اللہ حافظ بشیر نجفی صاحب مدظلہ العالی، جو اس وقت نجف اشرف میں تشریف فرما ہیں اور محافظین دین اسلام میں سے ایک زبردست محافظ ہیں، مجاہدین میں سے ایک زبردست مجاہد ہیں، مجتہد مبتکر و مجدد ہیں. میں عرض کر رہا ہوں میں بھی اسی فن کا طالب علم ہوں. علم اصول میں انقلاب برپا کر دیا ہے، اصول فقہ میں مبانی کو الٹ پلٹ دیے، تجدید فرمائی ہے علم اصول فقہ کی. بہت سے نئے نظریات انہوں نے پیش کیے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ بحث وہ نہیں ہے کہ میں ان کے نظریات پیش کروں، اصول فقہ میں انہوں نے کیا نئے نظریات پیش کیے ہیں. ان کے برادر عزیز اور وکیل و مختار یہاں تشریف فرمائیں، پروردگار ان کا سایہ برقرار رکھے اور ان کے دست و بازو مضبوط ہوں. جامعۃ المنتظر موجود ہے، پروردگار اس کو ہمیشہ معمور رکھے علماء سے، طلباء سے، اور جہاں جہاں بھی مدرسین ہیں، علماء ہیں، ان سب کا سایہ برقرار رہے.